السلام علیکم۔ یا اللہ مجھے وہ عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموشی سے رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تنقید کرنے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے اگر آپ پانی پر بھی چل کر دکھائیں تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ تیرنا نہیں آتا اس لیے چل رہا ہے۔ 10 مرتبہ کی نصیحت وہ اثر نہیں رکھتی جو ایک ٹھوکر ہمیشہ کے لیے سبق سکھا دیتی ہے۔ اگر کبھی دشمن اور منافق میں صلح کی گنجائش پیدا ہو تو دشمن کے ساتھ صلح کر لیں، منافق کے ساتھ ہرگز نہیں۔ کامیاب زندگی کے لیے بھاگ دوڑ خود کرنی پڑتی ہے۔ لوگ تو صرف مبارکباد اور اظہار افسوس کے لیے آتے ہیں۔ کبھی کبھی الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ جب عقل پہ پردہ پڑتا ہے تو سب سے پہلے سمجھانے والا برا لگتا ہے۔ کتنے عجیب ہیں نا لوگ، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ وفاداری کا ذکر ہو تو انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر مانگ دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سام کے بغیر اور کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ماضی کے گناہ اسے غمزدہ نہیں کرتے۔ ایک بوڑھے نے کہا، توبہ کرتا ہوں لیکن بہت دیر سے آیا ہوں۔ فرمایا، موت سے پہلے آ جانا دیر نہیں ہے۔ پریشان مت ہوا کرو، تمہارے رب کا وعدہ ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ صبر وقت مانگتا ہے اور وقت صبر مانگتا ہے۔ تصور تو پھر تصور ہے، اس کے کن سے حقیقتیں بدل جاتی ہیں۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مسجد بنوائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔